السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دل ندا کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو پلیز ڈرامہ ریویو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ بہت ہی جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ جمیلہ نے جو جھوٹ بول کر درنیاب سے پیسے لیے ہیں، اپنی بیٹی کی بیماری کا جھوٹ بول کر کے اسے کینسر ہے، لیکن اب وہ مان بھی نہیں رہی کہ اس نے پیسے لیے ہیں، لیکن درنیاب پر سبھی الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے پیسے اگر لینے ہی تھے تو زاویار کو جھوٹ تو نہ بولتی، ویسے ہی پیسے لے لیتی۔ نگار میڈم تک تو یہ بات پہنچ ہی جاتی ہے، وہ تو اسے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے تم نے جمیلہ کی بیٹی کے جھوٹ بول کر کیوں پیسے لیے ہیں، اس کی بیماری کا بہانہ کر کے تم ویسے ہی زاویار سے پیسے لے لیتی، لیکن یہ سب جھوٹ تو اینڈ میں پتہ چل ہی جائے گا کیونکہ درنیاب بھی ساری باتیں سن ہی لے گی۔ یہ سب تانیہ ہی کی چال ہے، اس نے جمیلہ کو پیسے دیے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دن جیسے ہی تانیہ اور جویریہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اس پلاننگ کے بارے میں، تو درنیاب یہ ساری باتیں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر سن لیتی اور درنیاب بہت عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتی ہے اور اپنے روم سے باہر آ جاتی ہے۔ لیکن ایسے ہی دیکھتا ہے جنید تو اسے پوچھتا ہے بھابھی آپ باہر کیوں کھڑی ہیں، کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ لیکن وہ اسے نہیں بتاتی، وہ کہتی ہے کہ نگار آنٹی نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ باتیں سنائے گی، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ لیکن وہ اس کے بار بار پوچھنے پر وہ بتا ہی دیتی ہے کہ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، میں اس لیے باہر آئی ہوں۔ لیکن وہ تھوڑی دور چند قدم ہی چلتی ہے تو لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے۔ جنید اسے تھام لیتا ہے۔ جیسے اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ درنیاب تو ماں بننے والی ہے۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نگار میڈم اس بات کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ یہ بچہ دنیا میں ہی نہ آئے۔ نگار میڈم ڈاکٹر سے بھی کہتی ہے کہ آپ درنیاب کو اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ ماں بننے والی، اور نگار میڈم ڈاکٹر سے جھوٹ بھی بولتی ہے کہ میں تو اس کو سرپرائز دوں گی، زاویار بھی یہاں نہیں ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہے، وہ جب آئے گا تو میں ان دونوں کو سرپرائز دوں گی۔ لیکن ڈاکٹر تو وہی کرے گی، وہ تو کہتی ہے جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کو بیسٹ لگے ویسے ہی کریں۔ لیکن بہت ہی جلد دیکھیں گے کہ نگار میڈم ایک نئی سازش چلنے والی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس بچے کو دنیا سے آنے سے پہلے ہی ختم کروا دوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ بچہ دنیا میں آئے، اور درنیاب کو تو وہ ڈیورس دینا چاہتی ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ ڈیورس کے کاغذ میں نے تیار کر کے رکھے ہیں، جیسے ہی زاویار آئے گا تو اس کے سگنیچر کروا کر بس اس کو تو ڈیورس دلوا دوں گی۔ لیکن بہت ہی جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی درنیاب گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنی دادی کے پاس، لیکن وہاں پر دلشاد جو کہ درنیاب کی دادی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ میری پوتی وہاں پر خوش نہیں ہے۔ لیکن درنیاب جیسے ہی اپنی دادی کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دادی اماں میں واپس اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن درنیاب کی بھابھی جو کہ بہت ہی زیادہ لالچی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اتنا اچھا خاندان، اتنا اچھا بڑا امیر گھر کیسے چھوڑ کر گھر آ سکتی ہو، میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا۔ اور درنیاب کی بھابھی بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر تو پہلے ہی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم سب فاقے سے مر رہے ہیں، اوپر سے تم ایک مصیبت نئی کھڑی کر دی ہے۔ میں تو کبھی بھی ایسے گھر نہیں چھوڑ کر آتی، کیونکہ وہاں پر تمہیں ہر چیز میسر ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ لیکن درنیاب جیسے ہی اپنی بھابھی کی باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھابھی آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ لیکن وہ تو اس کی کوئی بات نہیں سنتی، وہ کہتی ہے تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے تمہارا ایک بھائی تو کمانے والا ہے، اور اوپر سے تمہاری دادی کی دوائیوں پر بھی بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ لیکن درنیاب کہتی ہے کہ اب اس کی بھی ٹینشن نہ لیں، میں جب اپنے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی تو میں اپنی دادی کے لیے بھی کروں گی۔ اور درنیاب کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن دادی میں تو اس گھر میں اب کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ تو پلیز ڈرامہ ریویو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔